أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين صلى الله عليك يا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہاں میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی، تصویر بنا دیا گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی، تصویر بنا دیا گزر گئی سرکار نو چیتے کر کر کے، بس نیر وگا دیا گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی۔ ایک تانگ چ برساں بیت گیاں، کدوں عرش پروڑا وے گا، ایک تانگ چ برساں بیت گیاں، کدوں عرش پروڑا آوے گا، اینا سوچا وچ اینا تانگا وچ کر بار سجاندیاں گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی۔ جدوں سورج ڈل دے شام ویلے، ہر پاسے اندھیرا چھا جاندا، جدوں سورج ڈل دے شام ویلے،
یادا دے دیوے اٹھ اٹھ کے جلاندیاں گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی سردار فرشتیاں قبر دے وچ جے پوچھے آؤ کیویں گزر گئی سردار فرشتیاں قبر دے وچ جے پوچھے آؤ کیویں گزر گئی میں آکھاں گا بس دنیا تے تیری نعت سنا دیاں گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناندیاں گزر گئی سرکار نو چیتے کر کر کے بس نیر وگاندیاں گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، ربی حبلی امتی کیا تجھے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں. اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میں سنی ہوں. جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں اور تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا جا رہا ہے اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، انتہائی محبت سے محمد بلال یوسفی رضوی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع بہت ہی انٹرسٹنگ موضوع ہے، وہ موضوع ہے تاجر اور تجارت کے فضائل اور مسائل. ناظرین، اپنے بال بچوں کی کفالت کے لیے بقدر ضرورت حلال روزی کمانا فرض ہے. ناظرین، حلال روزی کمانے کے بہت سے ذرائع ہیں، جن میں سے ایک بہترین ذریعہ تجارت ہے. تجارت کرنا جہاں ہمارے آقا حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہاں کمائی کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے. ناظرین، اللہ تعالیٰ نے رزق کے 10 حصے کیے، 9 حصے تاجر کو دیے اور 1 حصہ پوری دنیا کو دیا. ناظرین، تجارت اچھی کمائی اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سبب اسی صورت میں بن سکتی ہے جبکہ تاجر سچائی اور دیانتداری سے کام لے، جیسا کہ حضور سرور عالم حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ بے شک سب سے اچھی کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، امین بنائے جائیں تو خیانت نہ کریں، وعدہ کریں تو خلاف ورزی نہ کریں اور دوسروں سے
کوئی چیز خریدیں تو اس کی مذمت نہ کریں، اپنی چیز جب فروخت کریں تو اس کی بیجا تعریف نہ کریں، اور جب ان پر قرض ہو تو اس کی ادائیگی میں ٹال مٹول نہ کریں، اور ان کا کسی پر قرض ہو تو اس کو وصولی میں تنگی نہ کریں۔ ناظرین، اگر کوئی تاجر جھوٹ، خیانت اور دھوکہ دہی سے اجتناب کرتے ہوئے سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرے تو دنیا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی سرخروئی بھی اس کا مقدر بن سکتی ہے، جیسا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث کے ماتحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ دیگر پیشوں سے تجارت اعلیٰ پیشہ ہے، پھر تجارت میں غلہ کی یعنی کہ پھر کپڑے کی، پھر عطر کی تجارت افضل ہے۔ ضروریات زندگی اور ضروریات دینی کی تجارت دوسری تجارتوں سے بہتر سچا تاجر مسلمان بڑا ہی خوش نصیب ہے، اگر اسے نبیوں ولیوں کے ساتھ حشر نصیب ہوتا ہے، مگر یہ ہمراہی ایسی ہوگی جیسے خدام کو آقا کے ساتھ ہمراہی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ مطلب نہیں کہ یہ تاجر نبی بن جائے معاذ اللہ، لیکن اچھا تاجر تاجور ہوتا ہے اور برا تاجر فاجر ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا تاجر قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا، اور فرمایا لہذا تجار کو چاہیے کہ ان کے فضائل برکات کو پانے اور رزق حلال کمانے کے لیے سچائی اور دیانتداری سے کام لے، اور اپنا مال فروخت کرنے کے لیے جھوٹی قسم ہرگز ارتکاب نہ کرے، کیونکہ جھوٹی قسم سے سودا فروخت تو ہو جاتا ہے لیکن برکت مٹ جاتی ہے۔ اپنے مال کی بجا تعریف بھی نہ کریں، بلکہ اگر اس میں کوئی عیب یا خامی ہو تو اسے گاہک کے سامنے بیان لازمی کر دیں۔ اللہ ہمیں شریعت اور سنت کے مطابق حلال روزی کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج ہم اسی تاجر اور تجارت کے فضائل و مسائل، فضائل تو بتائے، مسائل اور فضائل دونوں چیزیں سیکھنے کے لیے اور ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تشریف رکھتے ہیں مفتی اسلام، مفتی پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی ظفر یوسفی صاحب، آپ تشریف فرما ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ معطل مقام اجتماع ماشاءاللہ ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا جناب حافظ سرور یوسفی صاحب، آپ تشریف فرما ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ناظرین، ان سے پہلے ہمارے درمیان معطل مقام اجتماع محترم حافظ شعیب عطاری شاہ صاحب، آپ نے ابھی نعت بھی سنائی، تلاوت بھی فرمائی، آپ کو بھی خوش آمدید۔ اور جناب خصوصی کاوش جیسا کہ روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ ہوتے ہیں محترم ڈاکٹر محمد عثمان یوسفی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ حضرت مفتی صاحب، آپ یہ ارشاد فرمائیں، جیسے کہ ابھی تجارت کے بارے میں بات ہو رہی تھی، سچا تاجر کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے خدمت کا موقع عطا فرمایا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ سچا تاجر وہ ہوتا ہے کہ جو سچ بول کے اپنی تجارت کرتا ہے، اور امام الانبیاء حضور نبی محترم کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے لیے یہ ارشاد عظیم فرمایا کہ جو سچ بول کے تجارت کرتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ عطا فرماتا ہے، کیا کہنے، اور شہداء کا، صدیقین کا اسے ساتھ عطا فرماتا ہے، اور شہداء کا اسے کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ نصیب فرمائے گا۔ وہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ کل قیامت والے دن انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے جھرمٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ساتھ عطا فرمائے۔ اور دیکھیں کہ اللہ نے 10 حصے کیے رزق، جی جس میں سے 9 حصے تاجر کو دیے،
9 हिस्से ताजर को दिए और 1 हिस्सा जो है वो पूरी उम्मत को दिया, पूरी दुनिया को दिया। तो किबला हमारे दरमियान अलामा साहब सरवर यूसुफी साहब तशरीफ़ फरमा है। किबला आप बताइए ताजर में खूबियाँ। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बिलाल भाई, जिस तरह ताजर में खूबियाँ अगर देखी जाएँ तो ये आम है कि ताजर जो है हमेशा सच बोलने वाला होना चाहिए, बेशक ठीक है, और ताजर जो है मानतदार होना चाहिए कि उसको जो माल दे रहा है और जो कह रहा है, जो बता रहा है वही होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है वो जब वादा करे कि मैं फ़लाँ वक्त पे जो है पेमेंट करूँगा या फ़लाँ जो सारा मामला करूँगा, तो अपने वादे को भी पूरा करे और जो बताए वैसे ही दे। अगर ये सारा कुछ एक तरफ रख लेते हैं और दूसरा फिर भी इसको हम दूसरी तरफ भी साथ ले लेते हैं कि ताजिर की खूबियों के साथ साथ कि ताजिर जो है जब कोई माल लेने जा रहा है किसी का तो उसमें ऐब ना निकाले बेज फजूल के, और फिर जो है अपने माल को बिना किसी मुबालगे के उसमें जो है खूबियाँ डालकर, तारीफ़ें करके, कस्में खाकर और उसकी जो है अच्छाइयाँ बयान करके उसको ना बेचे। तो ये ताजिर की खूबियों के साथ साथ है कि फिर जब वो उसके साथ कभी उसको ज़रूरत पड़ जाती है तो वो जो है ज़रूरत के तहत अगर किसी से कुछ माल ले तो जो उसने वादा किया उस पर पूरा उतरते उस वक्त पे उसको माल का पैसा वापस करे। अगर ये माल को पैसा नहीं करता तो फिर जो है और स्लिप हो जाता है तो ये फिर हराम की तरफ चला जाता है। तो फिर खूबियाँ के बजाय उसके अंदर जो ताजिर में खूबियाँ होनी चाहिए उसके अंदर देखते हुए कि अब वो क्या कर रहा है कि एक तरफ वो जो है इतनी मेहनत कर रहा है, कहाँ अपने शहर से निकलता है दूसरे शहर जाकर माल की खरीदारी करता है, दूसरे मुल्क भी जाता है और फिर सारा कुछ करने के बावजूद जो है जब वापस आता है और एंड दी एंड जो है उसका माल के अंदर फिर हिस्सा खूबी जो उसमें होनी चाहिए कि वो जो बोले तो सच बोले और अपने वक्त पे पूरा उतरे। जब वो पूरा नहीं उतरता तो फिर एंड क्या है कि वो अपने बच्चों को और खुद को फिर से हलाल की बजाय हराम की तरफ लेके जा रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद आज के नाज़रीन और मेरे लिए हमारे लिए ये गौर है कि अल्लाह ने अगर तजारत में 9 हिस्से रिस्क रखे हैं तो हमें इसकी तरफ आना चाहिए, इसको प्रेफर करना देना चाहिए, लेकिन फिर इसके साथ साथ जो है उस खूबियों की भी गौर करना चाहिए। हाँ, जब अपनी देने की बारी है तो उसको देर ना करे और फिर जो है जब दूसरे से लेने की बारी आए तो उसमें नरमी इख्तियार करे। अब पिछली बातों में मैं एंड ये बात बताना चाहूँगा अपने नाजरीन को कि हम सारी मेहनत करने के बावजूद जब एंड में जो है हेरा फेरी कर जाते हैं तो फिर इतनी मेहनत करने का क्या मकसद है कि हमने हलाल की बजाय फिर हराम को ही पकड़ा है। और फिर जब जो है जिससे कभी लेना है तो उसमें नरमी इख्तियार करनी चाहिए। उस नरमी का क्या फायदा है? नरमी मैं अपने लिए चुनता हूँ जब मैंने किसी से लेने हैं, और जो है जब मैंने किसी को देने हैं तो फिर मैं नरमी को चुनता हूँ कि जनाब नरमी दें, और जब मैंने किसी से लेने हो तो मैं मिनट का बर्दाश्त नहीं करता। हालांकि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ये ताजिर की खूबी में से एक खूबी है कि जब उसने किसी से लेने हो तो उसमें नरमी इख्तियार करे कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान फरमाया एक बंदा जो है पिछली कौम का मरने लगा और मरते वक्त जो है उसको फरिश्ते ने आके कहा कि बंदे तेरी कोई नेकी है तो बता, तेरी कोई नेकी है तो बता। उसने मुझे अपनी कोई नेकी याद नहीं, हाँ मुझे इतना याद है मैं तजारत करता था, और तजारत के अंदर जो है बिलाल भाई वो कहता है कि वो बंदा जिसे जरूरत पड़ती थी कभी पैसे की माल की तो माल के जरिए उसकी मदद करता था, अगर उसे दिए जाते थे तो नरमी से लेता था और अगर नहीं भी दिए जाते थे तो माफ कर देता था। तो अल्लाह पाक ने फरिश्ते से फरमाया फरिश्ते इसे बता दो कि तुम अगर मेरे बंदों में माफ करते थे तो मैं तो सबसे ज्यादा माफ करने वाला हूँ, आज मैंने तुम्हें माफ किया। क्या कहते हैं ताजिर की खूबी क्या बात है, होनी चाहिए, लाज़मी है। तो किबला मुफ्ती साहब ये बताइए ताजिर की खूबी क्या है और तिजारत कब फ़ायदा देती है? ज़रा तिजारत की खूबी ये है कि बंदा शरीयत के उसूलों के मुताबिक अगर तिजारत करेगा ठीक है तो फिर तो उसमें माशाल्लाह खूबियाँ ही खूबियाँ हैं। और सबसे पहले ये बात काबिल गौर है कि तिजारत वो कौन सी कर रहा है, ठीक है, क्या हलाल या हराम। जब हराम करेगा तो उसमें बरकत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें शरीयत की खिलाफ वर्जी होगी। आजकल तो वैसे भी होता है। जी। तो और ये है कि तिजारत में शर्म भी नहीं करनी चाहिए, चाहे छोटी से छोटी तिजारत भी इंसान करे तो उसमें ये नज़रिया रखे
کہ میں نے حلال رزق کمانا ہے اور حلال رزق اپنے بچوں کو کھلانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ یہ دودھ کا کاروبار کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے اپنی ایک کنیز رکھی ہوئی تھی جو دودھ لوگوں کے گھروں میں پہنچاتی تھی، تو پیسے لا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو کسی نے تانا دیا، مذاق اڑایا کہ تم دودھ کے پیسے لیتے ہو۔ اچھا۔ تو انہوں نے عرض کیا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سنا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بھی تجارت جو ہے وہ نفع مند ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ اس بندے کے پاس جس کے پاس مال ہوگا، جس کے پاس پیسے ہوں گے، جس کے پاس اشرفیاں ہوں گی، اس کے وہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تجارت کرنا بہت ضروری ہے اور شریعت کے مطابق کرنا، اور یہ اس وقت فائدہ مند ہوگی جب ہم شریعت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تجارت کریں گے۔ اور جو شریعت نے اصول بتائے ہیں جس طرح علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا، ٹھیک ہے، نمبر 1 کہ جب تجارت کرے مال بیچے تو جھوٹ نہ بولے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں سے برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قسم کھا کر اپنا مال نہ بیچیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مال بیچنا ہے، کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ میں فلانے دن اتنی مدت تک تمہیں مال مہیا کر دوں گا، پہنچا دوں گا، تو پھر وعدہ خلافی نہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ اور نمبر 4 رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اس نے مال خریدنا ہے تو پھر اس میں عیب نہ نکالے، ٹھیک ہے، یعنی مال بالکل ٹھیک ہے، اگر تو عیب ہے تو اس کو بتائے، اگر نہیں ہے تو بلا وجہ اس میں نقص نہ نکالے تاکہ اس کے دام کم ہو جائیں، مجھے فائدہ ہو جائے۔ اور جب مال بیچنا ہے تو اس میں مبالغہ نہ کرے، جھوٹی تعریف نہ کرے، ٹھیک ہے، تعریفوں کے پل نہ باندھے تاکہ مجھے زیادہ منافع حاصل ہو جائے۔ اور پھر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی طرح یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب پیمنٹ کسی کو کرنی ہے تو اس میں تاخیر نہ کرے، ٹھیک ہے، اور جب پیسے لینے ہیں تو نرمی والا معاملہ اختیار کرے۔ جب ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بندہ تجارت کرے گا تو اس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، کیا بات، فائدہ ہی فائدہ کیا ہے۔ کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ جی قبلہ علامہ سرور صاحب آپ بتائیں بہترین کھانا کیا ہے؟ پیارے بلال بھائی، بہترین کھانا جو ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نزدیک وہ بہترین کمائی ہے، وہ کھانا ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور ہاتھ سے کام کرنا جو ہے اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کی طرف جو ہے اگر آپ دیکھیں اس کے اپوزٹ تو بدترین جو ہے کھانا، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو سختی سے منع فرماتے ہوئے فرمایا کہ کل قیامت والے دن اس بندے کے چہرے پہ ماس نہیں ہوگا، جلد نہیں ہوگی، وہ منہ جو ہے اس طرح بگاڑ کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو اپنے ہاتھ سے کماتا نہیں ہے اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ تو یہ ہاتھ سے کمانا جو ہے کمائی، تاجر جس طرح آپ نے بتایا کہ جو ہے ہاتھ سے کماؤ گے کھاؤ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس میں بڑی برکت ڈالتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو جو ہے غزوہ بدر کا بھی موقع اور آگے ہجرت کے ساتھ ساتھ بھی بات دیکھیں تو جب مہاجر مدینہ شریف تشریف لے کر جاتے ہیں تو انصار جو ہے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں سب کچھ اپنے آدھے میں سے آدھا دیتے ہیں، لیکن ان کی قربانیاں سبحان اللہ، لیکن جو ہے مہاجر پھر بھی آگے سے کیا فرما رہے ہیں، ہمیں منڈی کا راہ بتا دو، ہم خود جا کر کماتے ہیں، ہم خود جا کر کماتے ہیں۔ خود جو ہے جا کر کمانا یہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے طریقے مبارک سے بھی ہمیں جو ہے اس کا سبق اور نمونہ ملتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ جی قبلہ مفتی صاحب ارشاد فرمائے خرید و فروخت میں نرمی کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو خرید و فروخت میں نرمی والا معاملہ اختیار کرتا ہے نا، تو امام الانبیاء حضور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے۔ دیکھیں
آج اگر کسی کو والدین دعا دیں تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، سبحان کسی کے شیخ اس کو دعا دیں کیا بات، کتنا خوش ہوتا ہے، کیا کہنے، کسی کے بڑے اس کو دعا دیں تو کتنا خوش ہوتا ہے وہ بندہ سبحان، اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور جس کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دعا ارشاد فرما دیں جس کے لیے، تو اس کی تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس تاجر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو کاروبار میں تجارت میں نرمی والا معاملہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر، اس تاجر پر رحم فرمائے۔ تو جس کے بارے میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرما دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس پر رحم فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا رد نہیں فرماتا۔ بے شک بے شک، بہت خوب۔ قبلہ علامہ صاحب بدترین جو ہے کھانا وہ بتائیے۔ آقا وقت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے علی شان کے مطابق کہ جب انسان جو ہے جھوٹ بول کر کھانا کھاتا ہے، یہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ اب یہ کھانا کہاں سے آ رہا ہے، یہ سود ہے کہ یہ حلال ہے، کوئی اس کو اس میں تجارت میں پتہ نہیں چل رہا کہ مال دے رہا ہے جو وہ دے رہا ہے کلو، لے رہا ہے 2.25 کلو یا 1.25 کلو بڑھا کر جو لے رہا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ ہم نے تمہارے لیے تجارت کو جو ہے خرید و فروخت میں خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اب اس کے اندر مکسنگ ہو رہی ہے، اس کو پتہ نہیں آ کیا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ تو یہ بدترین کھانا، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کھانے کے بدلے تم جو اپنے بچوں کو پال رہے ہو یہ نیرا صرف اور صرف جو ہے وہ دوزخ کا ایندھن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قبلہ مفتی صاحب، یہ جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے کا نقصان ہوتا ہے، جی جی، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء حضور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد عظیم فرمایا ہے کہ جو بندہ جھوٹی قسم کھا کر جھوٹی بات کے ذریعے اپنا مال بیچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن اس سے کلام نہیں فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرمائے گا کل قیامت والے دن۔ تو اتنی بڑی وعید نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے، تو ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ جی بے شک، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ قبلہ حضرت آپ آخر پہ یہ بتائیے کہ تجارت کا اصول کیا ہونا چاہیے؟ تجارت کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی چیز لینے لگیں تو اس کو پہلے دیکھ کر لیں۔ ٹھیک ہے، مال سامنے موجود ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں اس کی خرید و فروخت کی جا رہی ہے، اس کو پتہ ہو کہ ہم لینا کیا ہے اور بیچنے والے کو پتہ ہو میں بیچ کیا رہا ہوں، تاکہ یہ نہ ہو۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے وعید منع فرمایا ہے کہ تم جو ہے بنا کسی چیز دیکھ کے لے لو، بعد میں جب تمہیں پتہ چلے تو وہ اونٹ اتنے مہنگے داموں کا ہو ہی نہ جس کو تم نے پہلے سے خرید لیا ہو، اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اور جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ جو ہے یہ بھی اصولوں میں ہی اصول آتا ہے کہ جب انسان جھوٹ بول کر مال تو بیچ لیتا ہے تو اس میں سے جو ہے برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک جو ہے اس میں نظر رحمت بھی نہیں فرماتا اور اس کو پاک بھی نہیں فرماتا، اور اس کے لیے صرف دوزخ کے عذاب ہی ہے۔ یہ اصول ہی ہے تجارت کے کہ یہ بڑا ایزی بھی ہے معاملہ، لیکن اس کے اندر تھوڑے سے پوائنٹ دیکھے جائیں، اور قربان جائیں حسنین کریمین پر اور جو ہے صحابہ کرام اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر کہ آپ نے ہمیں کر کے تجارت جو ہے دکھائی اور سکھلائی اور بتایا کس طرح لے رہے ہیں کہ ایک بندے سے اونٹ خرید رہے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کتنے کے، وہ کہتے ہیں جی 2 درہم کے مثلاً، ان سے لیے اور کہا ابھی ہم آپ کو اس کے پیسے دیتے ہیں، سچ بول کر چیز دکھا کر آگے دی، اور آگے لینے والے جبرائیل علیہ السلام، اور جب وہ لے لیتے ہیں تو ان کو جو ہے وہی 2 درہم والے 16 میں بیچ دو، نفع کا کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تجارت کے اندر یہ ایک اصول بھی ہے کہ نفع کا کوئی نہیں شرح ہے، لیکن جو ہے جو بندے کی طبیعت کے مطابق اور موقع کے مطابق جس طرح بہتر لگتی ہے اس طرح بندہ کر لیتا ہے۔ اب آگے جو ہے وہ جب بیچ رہے ہیں اور اسی کو مثلا 2 کو 8 درہم میں بیچ رہے ہیں، بیچنے کے بعد جو ہے دیکھتے پیچھے بندہ ہی نہیں ہے، تو ہمیں بھی طریقہ بھی بتا دیا، اور وہ اپنی جو ہے وہ آپ کے ایک معجزہ آپ کی کرامات میں بھی آ گیا کہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر
अपनी माए साहिबा हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जाते हैं, फिर आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है तो फरमाया जाता है ये अल्लाह की तरफ से थे तुम्हारे पर, जो फरिश्ते आए थे उन्होंने आपसे तजारत की और हमें तरीका बता दिया कि तरीका ये है कि बोलना सच और जो है उसके साथ साथ जो वादा करो उसको पूरा करना है, चीज देखकर जो है लेनी है, और इसके साथ जो है जब तुमने चीज लेकर देख के लेनी है तो जो वक्त आए तो उस पर पूरा उतर के उसकी पेमेंट को वापस करना है। तो ये सारे तरीके जो है हमें जो है तजारत के आसान उसूल के साथ मिलते हैं, लेकिन बात इतनी ही है कि इसका रिजल्ट जो है इनाम इतना बड़ा है कि घर की कफालत के साथ साथ अंबिया कराम का भी साथ है। लेकिन नाज़रीन से अर्ज़ ये है कि इतनी बड़ी सआदत मिलने के साथ साथ हमें चाहिए कि हम सच के साथ तिजारत करें ताकि अल्लाह उसमें बरकत और नूर पैदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। तो नाज़रीन किराम, चूँकि हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस बात से, इस यकीन से करेंगे कि हम आका इस्लाम की एक नात सुनेंगे, तो नाज़रीन अभी तिजारत के बारे में बातें हो रही थी तो एक पॉइंट मुझे मिला, तो वो ये है कि आका इस्लाम ने फरमाया जब आप कोई चीज़ ख़रीदो तो यहाँ तक कि ऐसा चेक करके लो, ऐसा चेक करके लो, ऐसा चेक करके लो कि दुकानदार आपसे लड़ने लग पड़े, क्योंकि आपने पैसे देने हैं, आपने चीज़ ख़रीदनी है तो उसको अच्छी तरह चेक करके लें, कोई इसमें ख़राबी तो नहीं है। तो नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला हमें सच बोलने और अच्छी और सच्ची तजारत करने वाला बनाए। हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है जनाब मोहतरम, जो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं, जनाब शुएब अत्तारी साहब, और जो कि माँ की तरफ से सैयद हैं, तो आप तशरीफ़ फरमा है। तो किबला क्या सुनाने वाले? नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर मेरी तो सारी सुभान अल्लाह जी, इरशाद फरमाएं। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं करार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। क्या बात, सुभान अल्लाह। कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़ मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का सबब बार बार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। हुजूर आप की यादों में अश्क रहमत है, हुजूर आप की यादों में अश्क रहमत है, ये मेरी आँख ज़िया
اشک بار آپ سے ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، تیرا غلام آقا کب کا مر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ناظرین بہت شکریہ آپ کا، اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ دین کی بات بھی پہنچائیں۔ تو ناظرین سحری کا وقت ہوا چاہتا ہے تو قبلہ مفتی اسلام آپ دعا فرما دیں تاکہ اختتام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مولا کریم اس نورانی بابرکت پروگرام کو اپنی جناب میں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم اس نورانی ساعتوں کے صدقے مولا کریم جس طرح رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے ہمیں اسی طرح تجارت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم تمام بیماروں کو تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ مولا کریم اس پروگرام میں آنے والوں کا آنا قبول فرما، بلانے والوں کا بلانا قبول فرما، انتظام کرنے والوں کا انتظام کرنا اپنی جناب میں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم اس پروگرام کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔